بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ویورز، امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ حضرت لال شہباز قلندر مکران کے راستے سندھ تشریف لائے اور تھوڑے دن سندھ میں قیام کے بعد اجمیر شریف میں خواجہ خواجگان حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری کی خدمت بابرکت میں حاضر ہوئے۔ آپ نے اجمیر شریف میں 40 دن قیام کیا۔ اسی دوران خواجہ خواجگان رحمۃ اللہ علیہ کے مزار پاک پر مراقبہ کیا، روحانی فیوز و برکات سے مالا مال ہوئے۔ آپ نماز فجر سے لے کر خواجہ خواجگان کے مزار پاک سے ملحقہ پہاڑی پر معتکف رہے، پھر بعد عصر خواجہ خواجگان کے مزار پاک پر حاضر ہوتے اور نماز فجر تک مراقبہ میں مشغول رہتے تھے۔ حضرت لال شہباز قلندر اجمیر شریف قیام کے بعد دہلی تشریف لے گئے اور حضرت خواجہ قطب الدین بختیار اوتکی کے مزار پاک پر اعتکاف کیا۔ 40 دن تک معتکف رہے۔ آپ کو قطب الاقطاب سے بے پناہ روحانی فیوز و برکات حاصل ہوئی اور آپ کو قطب الاقطاب نے حکم دیا، تم فی الحال پانی پت چلے جاؤ اور بو علی قلندر رحمت اللہ علیہ کی صحبت سے فیض یاب ہو۔ حضرت بو علی قلندر سے کسب فیض۔ دہلی میں قطب الاوقات کی جانب سے روحانی اشارہ ملنے کے بعد حضرت لال شہباز قلندر پانی پت حضرت بو علی قلندر کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ ایک عرصہ تک ان کی صحبت سے فیضاب ہوتے رہے۔ حضرت بو علی قلندر کی صحبت سے قلندری نسبت و طریقہ کے بہت سے اسرار و رموز آپ پر ظاہر ہوئے۔ ایک دن حضرت شیخ شرف الدین بو علی قلندر رحمت اللہ علیہ نے آپ رحمت اللہ علیہ سے فرمایا، اے عثمان، تم ہمارے دوست ہو، ہمیں تم سے قلبی لگاؤ ہے، تمہاری منزل آسان ہو چکی ہے، تمہارے راستے میں کوئی رکاوٹ نہیں ہے۔ اس سرزمین پر رہنے کا حکم دیتے، مگر کیونکہ اس علاقے میں پہلے ہی بے شمار قلندر موجود ہیں، سندھ کو تم جیسے قلندر کی سخت ضرورت ہے، وہاں کے لوگوں کو تمہاری رہنمائی کی ضرورت ہے، لہذا تم سندھ چلے جاؤ۔ سندھ جانے سے پہلے تشریف لے جانا، اس کے بعد سندھ میں اپنے مستقل ٹھکانے کی تلاش میں نکل جانا اور سندھ کے لوگوں کو اپنے روحانی فیض سے فیضیاب کرنا کہ زمین سندھ پر بسنے والے اللہ عز و جل کے بندے تمہاری صحبت سے مستفید ہوں گے۔ حضرت لال شہباز قلندر نے حضرت بو علی قلندر کے حکم کے مطابق ملتان کی جانب رخت سفر باندھا۔ آپ نے پانی پت سے ملتان کا سفر شروع کیا تو راستہ میں کچھ دن لاہور میں قیام کیا۔ لاہور میں آپ کا زیادہ وقت قطب الاولیاء حضرت سیدنا علی عثمان بن الحجویری معروف داتا گنج بخش کے مزار پاک پر بسر ہوتا۔ آپ نے حضور سیدنا داتا گنج بخش سے بے شمار روحانی فیوز و برکات حاصل کیے۔ لاہور میں قیام کے دوران آپ نے حضرت سید میرا حسن رنجانی، حضرت سید یعقوب حسن رنجانی، حضرت سید موسیٰ حسن رنجانی کے مزارات پر بھی حاضری کی سعادت حاصل کی اور اکتساب فیض کیا۔